اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، جینی ہے. 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا، 25 چھوٹ گئے، 24 روزے چھوٹ گئے، تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25، 26، 27، 28، 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30، 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے، اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے، سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے، اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے. 25واں روزہ ہے، 5 بجے اسلام لایا، جرجستان میں اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے، اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف، کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ سب نہیں. 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا. 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا. اب 25واں جوڑا جائے گا، 26واں رکھے گا، 27واں، 28واں، 29واں، 30واں یہ رکھا جائے گا. اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا. ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے، انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے. تو 25ویں روزے کو اسلام لایا، 25 ختم، وہ نہیں رکھے جائیں گے. جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا. تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا. اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے. یہ جملے بڑے قابل غور ہیں. سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی. لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا. اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے. سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے. اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو. سنو عبرت لو.
تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی، ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا دیکھو، میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے۔ لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا۔ شراب کا جیسے ہی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا، کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا؟ اس نے دوسرا بھی پی لیا۔ اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو، جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا۔ اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا،
لیکن اس عورت کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو. قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو. اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. میرے بھائیوں، نہ شراب پیا ہوتا، نہ قتل کیا ہوتا، نہ زنا. شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا. پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا. یہ ایک جنتی آدمی تھا، لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا، شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا، شراب مانگ رہا تھا. اور پھر آخر شراب نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا، ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب. نوجوانوں، اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو، چھوڑ دو اس شراب کو. ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر، حضرت علی کی، عبد الرحمن ابن عوف کی اور بہت سے صحابہ کی. جب دعوت کر دی، اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا. شراب پی، حرام تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے. شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی. اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی، اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں، چلو یہیں جماعت کر لو. گھر میں ہی جماعت ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی. حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. شراب اپنا رنگ دکھانے لگی، دماغ پہ چڑھنے لگی اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی صحیح چلی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے آنے لگا، چڑھ گئی اور نماز میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. بالکل معنی ہی الٹ دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. یہ ہے ترجمہ. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی. وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس وقت تک نہ